اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ اسی مہینے عمرہ کے لیے ہو جائیں تیار، کانٹیکٹ کریں عظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے، جی ہاں اسے افسوسناک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مولانا ارشد بدی نے کہا کہ یقین ہی نہیں آ رہا ہے، عجیب فیصلہ ہوا ہے۔ خبر کیا آ رہی ہے کہ جی ہاں احمد آباد بم دھماکہ جو معاملہ تھا، جو انڈین مجاہدین کے نام سے کیس چل رہا تھا، اس میں گجرات کی خصوصی عدالت نے 38 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی اور 11 کو عمر قید کی۔ 38 کو پھانسی اور 11 کو عمر قید کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس کیس کو جمعیت علماء لڑ رہی ہے، اور الحمدللہ 28 لوگ جی ہاں باعزت جمعیت علماء کی محنتوں سے باعزت بری ہو گئے، رہا ہو گئے، لیکن جن 49 لوگوں کو مجرم مانا گیا تھا ان کی سزا کا اعلان کل گجرات کی خصوصی عدالت نے دیا۔ مفتی ابو ایوب نے جو ہمارے نمائندے بھی ہیں وائرل نیوز لائیو کے جمعیت علماء ممبئی سے، انہوں نے بتایا، اور الحاج گلزار اعظمی صاحب نے بھی کہ ویڈیو بھی انہوں نے ہمیں روانہ کی۔ الحاج گلزار اعظمی صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ لیگل سیل کے قانونی امداد کمیٹی کے جمعیت علماء کے سربراہ ہے، ان کی ویڈیو بھی انہوں نے ہمیں بھیجی۔ تو خیر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ 38 کو پھانسی ہوگی اور 11 کو عمر قید۔ تو اس کو لے کر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ فیصلہ ناقابل یقین ہے، ناقابل یقین ہے اور بڑا انوکھا عجیب فیصلہ ہے، لیکن مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم گجرات عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تو بڑی اہم خبر ہے، یہ بہت اہم خبر ہے، تھوڑا سا 5 منٹ نکال کر پوری خبر سننا، کیونکہ دلال میڈیا ایسی خبروں کو نہیں دکھاتی ہے، اور دکھاتی بھی ہے تو ان کا جو زہریلا رویہ ہے، جو دشمنی والا رویہ ہے، یا ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے والا جو رویہ ہے، وہ رکھیل اور دلال میڈیا اس رویے کو اختیار کرتی ہے۔ پوری خبر صرف میں آپ کو سناؤں گا، اور وائرل نیوز لائیو پر آپ دیکھیے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا اگلے خبر سنانے سے پہلے کہ الحمدللہ ہمارے 2 چینل بن گئے ہیں، وائرل نیوز لائیو، اور جب یہ بند پڑ گیا تھا، جب اس کو ہیک کر لیا گیا تھا، تو ہم نے دوسرا چینل بنایا تھا وائرل نیوز انڈیا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وائرل نیوز انڈیا کی بھی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، آپ اس سے بھی جڑ جائیے، تاکہ اگر ہمارے اس اصل چینل کو کوئی دشمن نشانہ بناتا ہے تو ہماری خبریں آپ کو اس پر سننے کو ملے گی، کیونکہ دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے چینل کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ 3 مرتبہ ہمارا چینل بند ہوا ہے، تو اور الحمدللہ شروع بھی ہو چکا ہے، لیکن وائرل نیوز انڈیا کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ وہاں پر ہم وہ خبریں ڈالتے ہیں جو وائرل نیوز لائیو پر نہیں آتی ہے، تو کیونکہ وائرل نیوز لائیو پر ہمارا ٹارگیٹ ہے روزانہ 4 خبریں ڈالنے کا، باقی خبریں ہم اس پر ڈالتے ہیں، تو اس پر بھی بڑی اہم خبریں ڈالتے ہیں۔ جو لوگ وائرل نیوز لائیو سے جڑے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وائرل نیوز انڈیا سے بھی جڑ جائے۔ اور ایسے ہی لوگوں کی درخواست تھی کہ مولانا مفتی صاحب کچھ چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں بھی آپ کہہ دیا کرو، تو گزشتہ کل ہم نے ایک اور شارٹ ویڈیو والا چینل بنایا، مفتی ہارون ندوی شارٹس، جو 30 سیکنڈ کی آدھا منٹ کی ویڈیو آتی ہے، اچھی باتیں، تو آپ اس سے بھی جڑ جائیے تاکہ آپ کو کچھ اچھی باتیں، انمول قیمتی باتیں سننے ملے۔ اور ایک چینل ہم نے اور بنایا، مفتی ہارون ندوی بلاگ اس نام سے، جس میں میں سفر وغیرہ جہاں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے، اور جو کچھ بھی اللہ کی قدرت کے نظارے اللہ مجھے دکھاتا ہے، میرے کیمرے کے اور میری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو 4 چینل گویا کہ، اور ایک چینل ہے مفتی ہارون ندوی آفیشیل، اس پر صرف میرے دینی بیانات آتے رہتے ہیں۔ تو یہ 5 چینلوں پر ہم کام کر رہے ہیں، آپ اس سے جڑ جائیے۔ آئیے سنتے ہیں پوری خبر کو۔ جی ہاں، احمد آباد بم دھماکہ معاملہ،
جو انڈین مجاہدین کیس کے نام سے گجرات کی خصوصی عدالت میں چل رہا تھا، جی خصوصی عدالت میں چل رہا تھا، اور اس کیس کو لڑ رہی ہے جمعیت علماء ارشد مدنی۔ اللہ مولانا ارشد مدنی کو، جمعیت علماء کو اللہ رب العزت اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائے، کیونکہ ان کیسز میں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ امت کو سمجھنا چاہیے اور ہر موڑ پر جمعیت کی مدد کرنا چاہیے۔ تو خیر، اس کیس کو جمعیت علماء ارشد مدنی دیکھ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کیس میں تقریباً پورے ملک سے 70-72 لوگوں کو شاید اٹھایا گیا تھا۔ اس معاملے کو لے کر 70-72 لوگوں کو پورے ملک سے، یو پی ہے، راجستھان ہے، مدھیہ پردیش ہے، مہاراشٹر، تو الگ الگ جگہ سے اٹھایا گیا تھا، اور الحمدللہ جمعیت علماء کی محنتیں رنگ لائی، اور تقریباً 28 لوگ باعزت بری ہو گئے۔ اب ان 50 لوگ 49 لوگوں کا فیصلہ آنے والا تھا، تو گزشتہ کل گجرات کی خصوصی عدالت نے فیصلہ سنایا، جس پر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ بڑا ناقابل یقین فیصلہ، یقین نہیں آ رہا ہے، اور انوکھا فیصلہ اس عدالت نے دیا۔ لیکن مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ 38 کو پھانسی ہوگی اور 11 کو عمر قید ہوگی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم اس عدالت کے فیصلے کو اوپر والی عدالت ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے انشاءاللہ۔ جمعیت علماء ہند ان سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ بھی جائیں گے، اور ضرورت پڑی تو چاہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو، جمعیت علماء محنت بھی کرتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں جمعیت سے جوڑنا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے، ورنہ ان کیسوں میں رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خرچہ بھی اتنا ہوتا ہے، اور سب ڈرتے ہیں کہ ہم کو بھی نہ اس میں گھسیٹ لیا جائے۔ تو اس لیے جمعیت علماء کو سلام، جمعیت علماء بے قصوروں کے کیسز لڑتی ہے۔ تو جمعیت علماء نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہائی کورٹ سے ضرورت پڑی تو ہم سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ جمعیت علماء ہند ملزمین کو پھانسی کے تختے سے بچانے کے لیے ملک کے نامور مشہور جو کرمنل کیسز لڑتے ہیں، ایسے وکلاء کی خدمات جمعیت علماء حاصل کرے گی، مولانا ارشد مدنی نے کہا، اور ان کے مقدمات مضبوطی سے لڑیں گی۔ ہمیں پورا یقین ہے، مولانا نے کہا، کہ اعلیٰ عدالت سے، سپریم کورٹ سے نوجوانوں کو مکمل انصاف ملے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے کئی معاملے ہیں کہ نچلی عدالتوں نے سخت فیصلے سنائے تھے، لیکن سپریم کورٹ میں جب ہم گئے، ہم نے محنت کی، امت نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آگے بڑھیں، تو اللہ نے ہم کو کامیاب بھی کیا، اور کئی بے قصور جمعیت علماء کی محنتوں کی وجہ سے پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے بچ گئے۔ یہ بہت بڑا کام ہے یارو، بہت بڑا کام ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ جیسے دوسرے معاملات میں ہمیں کامیابی ملی ہے، دوسرے کیسز میں، اس میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس طریقے سے مولانا ارشد مدنی کا بیان آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے اکشردھام مندر احمد آباد مقدمے میں 3 افراد کو پھانسی کی سزا نیچے کی عدالت نے سنائی تھی، جی ہاں، اور امریکن قونصلیٹ پر حملے کے مقدمے میں 7 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی تھی اس سے پہلے عدالتوں نے، اور ممبئی کی ایک ملزم کو ممبئی کی نچلی عدالت سے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء ہند نے کامیاب پیروی کی، اور سب کے پھانسی کی سزا بچ گئی، اور باعزت اللہ نے رہا کروایا۔ تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ انشاءاللہ اس معاملے میں بھی 38 کو جو پھانسی کی سزا اور 11 کو عمر قید کی سزا گجرات کی خصوصی عدالت نے سنائی، ہم اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ جیسے پہلے دوسرے کیسز میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی، انصاف ملا، ایسے ہی ہمیں انصاف ضرور ملے گا، ہمیں پورا یقین ہے۔